شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، بھارتی فوج میں موجود سکھوں نے بھارتی فوج سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ 11,000 سے زائد فوجیوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ ان سب سکھوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جس ملک کے ساتھ لڑائی ہو، چاہے وہ نیپال ہو یا چاہے پاکستان ہو یا اب چائنا ہو، تو وہ ہر مقام پر سکھوں کو آگے کرتے ہیں اور زیادہ تر سکھ ہی مارے جاتے ہیں۔ اس لیے ان سب سکھوں کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا اور چائنا کی لڑائی میں آ کر مرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ نہ ہی ہم ریٹائرمنٹ کے پیسے لیں گے اور نہ ہی ہم پینشن لیں گے۔ دوستو، یہ جتنے بھی سکھ بھارتی فوج سے علیحدگی کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ بھی دے دی ہے، ان سب کو آفر آئی ہے خالصتان کی طرف سے، اپنے سکھ بھائیوں کی طرف سے، کہ آپ خالصتان کی تحریک میں شامل ہو کر اپنے ملک کی بھرپور حمایت کرو اور اپنے ملک کو آزاد کروا کر رہو بھارت سے۔ دوستو، یہ سکھ آزادی کیوں چاہتے ہیں اور اپنا خالصتان ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں، ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کھڑے گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسے آنے والی ہر نیو ویڈیو میری بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ 1947 میں گاندھی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ملک بنا تو آپ کا خالصتان ملک بھی ایک علیحدہ ملک بنے گا، لیکن ہوا یوں، بھارت بھی ایک ملک بن گیا اور پاکستان بھی ملک بن گیا، لیکن خالصتان نہ بن سکا۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیڈروں نے اس وقت بڑی غلطی کی تھی گاندھی پر اعتبار کر کے۔ اس طرح دوستو، سکھ ہندوستان میں زیادہ تر آباد ہو گئے اور ان کے نیچے ہی دب کر رہ گئے۔ 1970 میں سب سکھوں نے مل کر ایک تحریک شروع کی، اس تحریک کو خالصتان کی تحریک کا نام دیا۔ دوستو، جتنے بھی سکھ تھے شروع میں سب سکھوں نے اس تحریک کی حمایت شروع کر دی اور سب نے کہا کہ واقعی سکھوں کو ایک علیحدہ ملک دینا چاہیے۔ 1970 سے 1980 کی دہائی تک اس تحریک نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ یہی مقبولیت انڈیا کی حکومت کو پریشان کر رہی تھی، تو ہندوستان کی حکومت نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے فوج سے مدد طلب کر لی اور فوج کو حکم دے دیا کہ جتنے بھی اس تحریک کے بڑے لیڈر ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور اس تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو، سکھوں کے مذہب میں سال میں ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جس تہوار سب سکھ اپنے گردوارے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر عبادت کرتے ہیں، تو اس دنوں یہ تہوار آنے والا تھا اور فوج نے اس دن کو چنا کہ سب عبادت میں مشغول ہوں گے اور ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ دوستو، وہ دن آ گیا، سب سکھ اپنی عبادت میں مشغول تھے، تب فوج نے ان پہ حملہ کر دیا۔ فوج جوتوں سمیت گردوارے میں گھس آئی، سب کا قتل عام شروع کر دیا، ان کی عورتوں کو بے عزت کیا۔ اس طرح کافی سکھ مارے گئے جو اس تحریک کے بہت بڑے لیڈر تھے، اس تحریک کو سنبھال رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد جتنے بھی سکھ ہندوستان میں موجود تھے ان سب میں غم و غصہ پیدا ہو گیا کہ فوج نے ہمارے گردوارے کی بے حرمتی کی ہے، جوتوں کے ساتھ اندر گھسے ہیں اور ہمارے سکھ بھائیوں کا قتل عام کیا ہے، تو انہوں نے بدلے کی ٹھان لی۔ دوستو، اس وقت کی جو وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی، اس کے 2 گارڈ بھی سکھ تھے۔ جب ان کو اس واقعے کا علم ہوا کہ ہمارے گردوارے میں جوتوں سمیت فوج اندر گھسی ہے اور ہمارے سکھ بھائیوں کو مارا ہے، تو وہ دونوں گارڈ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے اپنی وزیر اعظم جس کی وہ سیکورٹی کرتے تھے اس کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس طرح دوستو، بھارت میں حالات اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور سکھوں پہ بہت زیادہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اس طرح دوستو، اس تحریک کو دبا لیا گیا، لیکن اب یہ تحریک دوبارہ عروج پہ آ رہی ہے۔ یہ جتنے بھی سکھ فوج کو چھوڑ رہے ہیں ان سب کو دعوت دے دی گئی ہے کہ آپ اپنے خالصتان کی تحریک میں شامل ہو جاؤ اور اپنے خالصتان ملک کو آزاد کروا کر رہو۔ دوستو، آنے والا وقت بھارت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہی فوجی ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیا اور وہی فوجی ان کے ساتھ لڑیں گے۔ مودی اور اس کی حکومت ان فوجیوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ ان کو بہت زیادہ آفر دی جا رہی ہے کہ جہاں آپ 50,000 سیلری لیتے تھے ہم آپ کو 70,000 دیں گے، آپ آرمی نہ چھوڑو۔ لیکن ان سکھوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دے رہے۔ اسی لیے اب آنے والا وقت ہندوستان کے لیے بہت زیادہ
مشکل وقت ہوگا۔ دوستو یہ تھی ساری معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کھڑے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسے آنے والی ہر نیو ویڈیو بر وقت میری آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست یاسر خان، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔